بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع کیا جب آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ کی دعوت کے جواب میں قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن جو قوم کا اپنے آپ کو معزز طبقہ سمجھتا تھا وہ الٹا اور گمراہ ہو گیا، اور حضرت نوح کو یہ کہنے لگا کہ یہ گمراہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو بتلایا کہ میں رسول رب العالمین ہوں، رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ قوم نے آپ کی ایک بات نہ سنی، الٹی تحقیر شروع کر دی، آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، ساتھ میں تکلیف دینے لگے، اور آپ کی رسالت پر انکار یہ کرتے کہ یہ ہماری طرح تو ایک آدمی ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح ان کی اولاد ہے، ہماری طرح یہ کھاتے پیتے ہیں، پھر یہ پیغمبر کیسے بنا دیے گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بات کو کوئی انوکھی اور تعجب خیز بات نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے کسی انسان پر وحی نازل فرمائی اور اسے پیغمبری سے ممتاز کر دیا، اور وہ تمہیں متنبہ کر رہا ہے کہ شرک اور کفر سے اپنی زندگی کو پاک کر لو، اللہ کے عذاب سے نجات پا جاؤ گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جتنا سمجھاتے رہے، ان سنگ دلوں پر ان کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ پڑا، اور وہ حضرت نوح کو جھٹلاتے رہے اور مخالفت کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عذاب سے نجات دی، اور جو بے ایمان لوگ تھے وہ طوفان نوح میں غرق ہوئے، اللہ نے ان کو دنیا سے ناپید کر دیا۔ واقعے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، جو نبی کا ساتھ دیتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے، نبی کی بات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد نبی اور نبی والوں کے ساتھ ہے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ وہ کشتی اللہ کی نگرانی میں تیار کی گئی۔ لکھا ہے کہ اس کشتی پر 80 افراد جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، یہ 40 افراد ایک روایت کے اعتبار سے ایمان قبول کیا، وہی سوار ہوئے۔ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ لکھی ہے۔ حضرات مفسرین نے
جس کے 3 درجے تھے، سب سے نچلے درجے پر مویشیوں کو رکھا گیا، درمیانی درجے میں وہ 80 افراد یا ایک روایت کے اعتبار سے 40 افراد سوار ہوئے، اور اوپر والے منزلے پر پرندوں کو رکھا گیا۔ یہ کشتی 10 رجب کو میں یہ حضرات سوار ہوئے، اور 10 محرم کو سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کو تو ہم نے نجات دی، اور وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ واقعے کا مقصد اور مدعا اللہ تعالی نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا ساتھ دینے والوں کو عزت عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی، اور جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ وہ طاقت اور قوت اور ہمت میں، اور یہ کہا جائے کہ عمروں میں کہیں زیادہ تھے، لیکن اللہ کے ہاں نہ طاقت دیکھی جاتی ہے، اللہ کے ہاں نہ ہمت دیکھی جاتی ہے، نہ عمریں دیکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اطاعت دیکھی جاتی ہے۔ اطاعت کرنے والے کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ قرآن واقعات کے انہی حصوں کو بیان کرتا ہے جہاں سے عبرت حاصل ہو۔ قصہ گوئی کی یہ کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ صرف مدعے کی بات کرتا ہے۔ تاریخی واقعات سے یا تاریخی اعتبار سے واقعات کی تفصیلات نہیں بیان کی جاتی، جو ما حصل ہوتا ہے وہ واقعے کے اسی حصے کو اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں۔ اسی مدعے کی بات کو اللہ تعالی نے آج کی ان 2 آیتوں میں جو تلاوت ہو رہی ہیں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے انسان بھی ہم جیسا، ہمارے خاندان یا ہم میں کا پیدا ہوا آدمی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا، تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو۔ بدعملی سے بچ کر رہو گے تو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر بھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے یعنی اللہ نے ان کو ان کی کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ مفصل آئے گا، اور سورہ نوح میں، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے جو حق کو نہ سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نابینا قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔